دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک یہ رہے گا ایمن الظواہری، جو کہ القاعدہ کا ٹاپ لیڈر تھا، جس کے سر کے اوپر امریکہ نے $25 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا اور ٹاپ موسٹ وانٹڈ لسٹ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایمن الظواہری کو مار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ معلومات بھی شیئر کریں گے اس کے حوالے سے، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ 19 جون 1951 کو ایمن الظواہری ایجپٹ میں پیدا ہوا، اور اس کا خاندان ایجپٹ کے امیر ترین خاندانوں میں شامل ہوتا تھا، اور ایمن الظواہری کا رجحان ہمیشہ سے ہی میڈیکل کی طرف تھا۔ اس وجہ سے اس کے والد نے اس کو میڈیکل فیلڈ میں جانے کی اجازت دی۔ زمانہ طالب علمی کے دوران ایمن الظواہری کو سید قطب کی جو کتابیں تھیں وہ بہت انفلوئنس کرتی تھی، اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اسامہ بن لادن بھی سید قطب کو بہت فالو کیا کرتا تھا اور ان کی اکثر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ 1974 میں جب اس نے تعلیم حاصل کر لی اور پھر اس نے آرمی میں سرو کرنا شروع کیا، 3 سال اس نے آرمی میں سرو کیا ایز اے سرجن، اور آرمی میں سرو کرنے کے بعد 1980 سے 81 تک جو ہے وہ پاکستان کے علاقے پشاور میں بھی رہا۔ اور وہ پشاور میں کیسے گیا؟ وہ ایک ایز اے والنٹیئر گیا ریڈ کریسنٹ کے ساتھ۔ اب ریڈ کریسنٹ کے ساتھ اس کے جو مشنز تھے وہ یہی تھے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کی جنگ کا بغور معائنہ کرے۔ پشاور میں وہ لوگ آیا کرتے تھے جو کہ افغان جنگ کے زخمی ہوا کرتے تھے۔ اب افغان جنگ کے زخمیوں کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی تھی، تو ریڈ کریسنٹ جو تھی وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی، اور ایمن الظواہری اس سال کے عرصے میں کئی بار افغانستان بھی گیا، اور وہ وہاں پر جنگ کا پوری بغور معائنہ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ایمن الظواہری نے ایز اے والنٹیئر سرو کیا تھا پشاور میں۔ 1981 میں ایمن الظواہری مصر واپس آتا ہے، اور مصر واپس آنے کے بعد انور سادات کے قتل کے الزام میں ایمن الظواہری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا تھا، اور اس دوران اس کو 3 سال کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس 3 سال کے عرصے کے دوران ایمن الظواہری پہ بہت شدید تشدد کیا جاتا ہے، اور اس تشدد کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو جڑ EIJ کی شکل میں اس کے دل کے اندر، پہلے تو وہ انڈر گراؤنڈ طریقے سے کام کر رہا تھا، اب وہ یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ مجھے اس EIJ کو کیسے پوری دنیا تک لے کے جانا ہے، اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب مصر کے حالات بدلتے ہیں، وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری آتی ہے۔ 1984 کے اندر ایمن الظواہری کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، اور ایمن الظواہری یہ کرتا ہے کہ وہ سعودیہ چلا جاتا ہے، اور سعودیہ جانے کے بعد وہ پھر سے پاکستان آتا ہے پشاور کے علاقے میں، اور پشاور سے پھر ہی وہ افغانستان چلا جاتا ہے۔ افغانستان جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پر جا کے ٹاپ لیڈر سے ملنا شروع ہو، جو کہ اس کے اس مقصد کو مزید فروغ دے سکیں۔ اسی دوران اس کی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوتی ہے۔ 1988 میں جب اسامہ بن لادن القاعدہ کی بنیاد رکھ رہا تھا تو ظواہری بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ اب 1992 میں اسامہ بن لادن اور ظواہری سوڈان چلے جاتے ہیں۔ سوڈان جانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر کیمپس بنائے جائیں اور وہاں پر جہادیوں کی ٹریننگ کروائی جائے۔ ظواہری اور اسامہ بن لادن نے سوڈان ہی کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ غربت تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ جو تھے وہ تھوڑے پیسوں میں بھی کام کرنے کو تیار تھے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں، اور پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے اب منصوبہ بندی شروع کر دی تھی کہ ہم نے اٹیکس کہاں پہ کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے مصری صدر کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر انہوں نے پاکستان کے مصری سفارت خانے پر حملے کیے، اور جب بہت زیادہ دباؤ آنا شروع ہو گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سوڈان کے اوپر کہ ظواہری اور اسامہ بن لادن کو اپنے ملک سے نکالو، تو پھر ان کی عوام نے اسامہ بن لادن اور ظواہری کو ملک سے نکال دیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ شواہد یہ کہتے ہیں کہ ظواہری نے یورپ کا بھی سفر کیا، جس کے اندر سوئٹزرلینڈ وہ گیا پہلے، اس کے بعد بلغاریہ گیا، اس کے بعد ہالینڈ گیا، اور پھر 1996 میں فائنلی اس کو گرفتار کیا گیا رشیا کی طرف سے۔ رشیا کی طرف وہ کیوں جانا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ رشیا میں مسلمانوں کی تعداد جو چیچنیا کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اگر یہاں پر پنجے گاڑ لوں گا تو یہاں پر لوگوں کو تیار کرنا بہت آسان ہوگا، اور یہاں سے بہت قریب بھی ہے، امریکہ جایا جا سکتا ہے، اور لیکن وہاں پر اس کو گرفتار کر لیا گیا اور 6 ماہ کے لیے جیل میں رکھ دیا گیا۔ اور اب وہاں پر جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ظواہری کون ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہیں، اس وجہ سے انہوں نے 6 ماہ بعد اس کو چھوڑ دیا۔ رشیا سے رہائی حاصل کرنے کے بعد 1998 میں ظواہری اور اسامہ بن لادن کی ایک ملاقات ہوتی ہے، جس کے اندر بہت ہی تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے اب مزید لائے عمل کیا بنانے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے، اور فائنلی 2001 میں EIJ جو کہ الظواہری کی ایک گروپ تھا،
اس کو ضم کر دیا جاتا ہے القاعدہ کے اندر، اور القاعدہ کے اندر اس کو بہت ہی سینئر پوزیشن دے دی جاتی ہے، اور ظواہری جو تھا اب ان کا ترجمان بن جاتا ہے، اور ظواہری نے 2011 میں اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کے بعد القاعدہ کی کمان سنبھال لی تھی، اور اس کے بعد سے جو بھی آپریشنز ہوا کرتے تھے وہ اس کے اندر شامل ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ کو یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ القاعدہ اور طالبان دو ڈیفرنٹ گروپس تھے۔ القاعدہ جو تھی وہ اسامہ بن لادن سے انفلوئنس تھی اور اس کے زیر اثر چلا کرتی تھی، لیکن طالبان جو تھے وہ افغانی تھے اور وہ افغانستان کے اندر رول کیا کرتے تھے، اور القاعدہ اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کے بعد بہت ویک ہو چکی تھی۔ اس کی جو باقیات تھیں وہ بس ایسے ہی تھیں جو صرف ترجمانی کیا کرتی تھیں، ان کا کام جو تھا وہ میڈیا کو ہینڈلنگ دے دی جاتی تھی، یعنی کہ جو آپریشن ونگ تھا وہ دیکھا کرتے تھے طالبان، اور جو القاعدہ کے حوالے سے ان کو ڈیوٹیز دی گئی تھی وہ ترجمانی دی گئی تھی، وہ میڈیا کے حوالے سے تھی، یعنی کہ جو چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے وہ القاعدہ کیا کرتی تھی۔ اب میں آپ کے لیے کچھ سوالات چھوڑے جاتا ہوں جن کا جواب آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ ظواہری پہ حملہ کس ملک سے ہوا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ایئر بیس کئی ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر قریبی ایئر بیس دیکھیں جس کے اندر اگر ہم بات کریں عراق کے اندر ہے، تھوڑا سا ہم نیچے آئیں تو ادھر قطر والی سائڈ پہ بھی ایئر بیس ہے، لیکن وہاں پر درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پڑتا ہے، تو ایران والی سائڈ سے اگر آپ کا میزائل جائے گا تو وہ الاؤ ہی نہیں کرے گا، اور اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، وہ الاؤ ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم دوسری سائڈ کی بات کریں تو وہاں پر ہے انڈیا والی سائڈ سے بھی نہیں ہوا۔ تو پھر کس ملک سے یہ حملہ ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کس ملک کے حالات جو تھے وہ خراب تھے، اور اکانومی جو ہے وہ کہاں پر جا رہی تھی۔ اسامہ بن لادن کی بار بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ اندر تک آ گئے تو عوام کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے ریڈار بند کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ تو اب یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کس ملک سے حملہ ہوا؟ ہم سب جانتے تو ہیں کہ کس ملک سے ہوا، لیکن پھر بھی آپ وضاحت کے ساتھ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ جس ملک کو امپائرز آف گریو یارڈ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ پنگا لینا اور ان لوگوں کے ساتھ ایسی حرکت کرنا کہ ان کا ٹاپ لیڈر مار دینا، تو میرے خیال میں اس حرکت کے پیچھے جو ملک بھی ہے اس کو بہت زیادہ میرے خیال میں اب کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جس ملک کے اندر امریکہ گھسا، جس ملک کے اندر رشیا گھسا، وہاں پر اس کو فتوحات حاصل نہیں ہو سکی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی وہاں سے ناکام نکلے۔ یہاں پر یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ 4-5 دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں پر جاتے ہیں، آلدو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی کا کوئی رول ہے اس میں، کیونکہ تقی عثمانی صاحب کے پیچھے بھی کچھ بندے گئے تھے جو کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے معلومات شیئر کر رہے تھے، تو کہیں انہوں نے تو نہیں اس کا سودا کر لیا، اور اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ ہم تک تو ظاہر تھوڑی ہی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی کچھ معلومات شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔